نفسه قد سن. بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص میں لیبارٹری ٹیسٹ نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بیماری اپنے ابتدائی مراحل میں کسی واضح علامات کے بغیر موجود ہوتی ہے. تشخیصی ٹیسٹ نہ صرف مرض کی جلد پہچان میں مدد دیتے ہیں بلکہ علاج کے بہتر نتائج کو بھی بڑھا دیتے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر حنا امین، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ، جو کہ آس لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میاں چنو پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کہ وہ آئیں اور لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ کریں. السلام علیکم سب لوگوں کو. بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا اتنے اچھے انٹروڈکشن کے لیے. ماشاءاللہ سے ڈاکٹر وسیم صاحب نے تقریباً بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات کی ہے اور انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے ایک سمپل لینگویج میں. میرے خیال میں اس سے اچھی پریزنٹیشن جو ہے نا کوئی نہیں دے سکتا. سر تھینک یو سو مچ. تو میں بھی کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ سے پہلے سر نے بہت ایکسپلین کر دیا. میں کچھ تھوڑا سا آس لیب کا انٹروڈکشن اور کچھ ٹیسٹ کے حوالے سے ڈسکس کروں گی. تو جیسے کہ سر نے بتایا کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ کیوں ضروری ہے. اویئرنیس اسی لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر 8ویں خاتون کو رسک ہے بریسٹ کینسر کا. تو یہ ہمارے لیے ایک اور پوری دنیا میں یہ ایک لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کا امنگ وومن. تو ایک ایسی چیز جسے ہم اویئرنیس سے پریونشن سے کیور کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس چیز پہ کام کیا جائے. اویئرنیس پہ تو میرے خیال میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے نا کاسٹ افیکٹو چیز ہے اویئرنیس. اور جس طرح کی ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کی ریجن میں ہم رہتے ہیں جہاں غربت ہے، بیماری ہے، اکنامک سٹیٹس ہمارا لو ہے، وہاں پہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز جس پہ کوئی پیسے ہی نہیں لگ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کے اوپر بات کی جائے. ہے نا ایسے ہی؟ ایگری کریں گے آپ لوگ؟ اچھا، تو سب سے پہلے جو ہے نا میں جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں یہ انکریج کروں گی کہ ان کو سب سے پہلے اپنی باڈی کا پتہ ہونا چاہیے. اگر خاتون اپنی باڈی سے اویئر ہوگی تو وہ سب سے پہلے جب وہ اپنی باڈی میں چینجز نوٹ کرے گی تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا ہمارے ڈائگنوسس میں. ڈاکٹر کے پاس آپ جب جائیں گی، آپ اپنے آپ کو پہلے نوٹس کریں گی، آپ اپنے آپ سے اویئر ہوں گی تو ہی بات آگے چلے گی نا. تو سمجھ لیں پہلی ڈاکٹر تو آپ اپنی خود ہیں. پہلی ڈاکٹر آپ خود ہیں. اپنی باڈی کو جانیں، آبزرو کریں. جیسے کہ سر نے بڑی ڈیٹیل میں سیلف ایگزامینیشن کی اہمیت کے بارے میں بتایا. میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہترین ٹائم سیلف ایگزامینیشن کا فیمیل کے لیے ہے جسٹ آفٹر اینڈنگ ہر پیریڈس. جیسے ہی پیریڈس ختم ہوتے ہیں تو بریسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی ہارمون کے انڈر انفلوئنس میں نہیں ہوتا، ریلیکس ہوتا ہے بریسٹ ٹیشو. تو وہ بہترین ٹائم ہے اپنے آپ کو ایگزامن کرنے کا. اور ایگزامن کرنا بہت آسان ہے. آپ اپنی فلیٹ آف دی پام سے اپنے آپ کو ایگزامن کر سکتی ہیں. اور جو ایگزیکٹ طریقہ ہے جیسے کہ سر نے بتایا، آج کل ہر چیز کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، ایون سرجریز کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. ہم جو تھیٹر میں کر رہے ہوتے ہیں، سی ٹی اسکین کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، ہر چیز کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو آپ نے لازمی ساری بچیوں نے آج خاص طور پہ جا کے یوٹیوب کھول کے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ایگزامن کرتے ہیں. پرومس کر کے جائیں آج میرے ساتھ. پرومس ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو. سر نے تو ٹریٹمنٹ اور ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. ٹیسٹ جو ہم پرفارم کر رہے ہیں، ٹیسٹ کب کرنے چاہیے، یہ جو ہے نا آپ نے میسیج آگے بھی جا کے دینا ہے. اپنی جو گھر میں خواتین ہیں، آپ کی دادی، نانی، آپ کی مدر، جو بھی ایلڈر خواتین گھر کے اندر ہیں ان کو بھی دینا ہے. تو ٹیسٹ کب کروانا ہے ہم نے، کیا مطلب ایک عام آدمی کو ٹیسٹوں کے حوالے سے کیا جاننا ضروری ہے. ایک جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کا یہ ہے کہ ہر 30 سال کے بعد اینولی ہر خاتون کو کلینکل ایگزامینیشن بریسٹ فزیشین کے پاس جا کے کروانا چاہیے، ہر خاتون کو. اور یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا مطلب مشکل کام نہیں ہے. بہت سی خواتین جو ہے نا وہ سارے گھر کی صحت کا خیال رکھیں گی لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں گی. ایسے نہیں کرنا. دیکھیں آپ ٹھیک ہوں گی، آپ ہیلدی ہوں گی تو آپ سارے گھر کا خیال رکھیں گی نا. تو اس چیز میں سستی نہیں کرنی. میرے خیال میں سال میں ایک بار اپنا کلینکل ایگزامینیشن کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خاص طور پر وہ خواتین جن کے رسک فیکٹر ہائی ہے. اب ہائی رسک فیکٹر کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً کسی کی جو ہے نا مطلب فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں کسی کو کینسر تھا، کسی کی پھپھو کو کینسر ہے، کسی کی سسٹر کو ہے، کسی کی مدر کو ہے، تو وہ لوگ زیادہ رسک پہ ہیں. ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیسٹنگ بیفور ٹائم سٹارٹ کر دیں.
تو ہم یوزلی پیشنٹس کو، سب پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ وہ 30 کے بعد ہر سال اپنے اینول کلینکل ایگزامینیشن کے لیے جائیں. اس کے بعد ہمارے پاس اور ٹیسٹ اویلیبل ہیں، جیسے کہ میموگرافی ہے، اور ہمارے پاس نیڈل کے ٹیسٹ ہیں، کچھ بایوپسی ہے، فائن نیڈل ایسپریشن ہے، سی ٹی اسکین ہے، میمو ہے، ایم آر آئی ہے. تو وہ اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں کہ وہ جو ہے نا ہم نے کب کو میموگرافی جو ہے نا بیسیکلی اسے پوری دنیا میں ایک اسکریننگ ٹول کی اہمیت حاصل ہے. اسکریننگ ٹول، اس کے علاوہ اسکریننگ کے لیے، اسکریننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے نا مطلب کسی چیز کو چیک کر کے دیکھنا کہ جی یہ ہے کہ نہیں. ہم نے پازیٹیو نیگیٹو دیکھنا ہے کہ یہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے. اس میں صرف ہم پیشنٹ کو یہ صرف اسکریننگ پرپز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر پازیٹیو آتا ہے تو ہمارا اور طریقہ کار ہے، نیگیٹو آتا ہے تو اور طریقہ کار ہے. اسکریننگ کے لیے یہ ہے کہ 40 کے بعد جو رجیم ہے وہ یہ ہے کہ 40 کے بعد آپ نے اینولی میموگرافی کرانی ہے، اپنی اسکریننگ میموگرافی. اسپیشلی جن کا ہائی رسک ہے، جن کی فیملی میں جن کو کینسر ہے، قریب میں خواتین کو، مدر کو ہے یا سسٹر کو ہے، تو ان کے لیے تو یہ یہی طریقہ کار ہے. 30 کے بعد آپ نے اپنا کلینکل ایگزامینیشن سٹارٹ کروا دینا ہے 31 سے لے کے 40 تک، اور 40 کے بعد آپ نے اینول میموگرافی کروانی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک مثال ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو ایگزامن کیا، ہمیں کوئی لمپ لگا، اس کے بعد پھر ہم ڈفرینٹ ہمارے پاس طریقہ کار ہیں. اگر جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہم اس کو الٹرا ساؤنڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کریں گے پہلے ہم اس کا. اب اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم اس کے لیے ساتھ میں سی ٹی اسکین ہے، سوئی والے ٹیسٹ ہیں. جیسے کہ سر نے بھی بتایا کہ ایک متھ ہے کہ جی سوئی والے ٹیسٹ سے کینسر پھیل جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. سوئی والے ٹیسٹ سے کینسر نہیں پھیلتا. یہ جو چیز ہے مطلب یہ اکثر آپ خواتین کسی کو آپ کہیں کہ بھئی بی بی، کیونکہ میرا تو ڈیلی کا کام ہے، جب کئی پیشنٹس میرے پاس آتی ہیں میں انہیں کہتی ہوں کہ بی بی یہ آپ کی گلٹی جو ہے نا خطرناک لگ رہی ہے، آپ اس کا سوئی والا ٹیسٹ کروائیں. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں باجی میں نے نہیں کروانا، یہ تو پھیل جائے گا. اور یہ بیسیکلی اویئرنیس کی کمی ہے نا، کہ اگر ان کو اویئرنیس ہو تو وہ یہ چیزیں، اور جب وہ کینسر پروگریس کر جاتا ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ٹریٹیبل تھی، یہ ٹریٹ ہو سکتی تھی، لیکن یہ نہیں ہوئی. تو اس بیسیکلی یہ جو پوائنٹ ہے نا ہمارا، جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیز مطلب ہم کہتے ہیں کہ ٹائملی جو ہے نا ڈائگنوسس ہونی چاہیے، ٹائملی جو ہے نا ٹیسٹ ہونے چاہیے. اب تھوڑا سا نا میں آس لیب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آس لیب پہ الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن کے توسط سے ہم فل فلیج بریسٹ کلینک چلا رہے ہیں. اس میں پیشنٹ کا ایگزامینیشن ہے اور ساتھ میں ٹیسٹ ہیں، جس میں ہمارے پاس بایوپسی ہے، سی ٹی اسکین ہے، اور جیسے کہ سر نے کہا میموگرافی. سر انشاءاللہ سون سر میں ریکویسٹ کروں گی کہ میموگرافی بھی ہونی چاہیے. جیسے سر نے بات کی، میموگرافی تو ایک بہت امپورٹنٹ اسکریننگ ٹول ہے، اور انشاءاللہ میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گی فاؤنڈیشن سے کہ وہ میموگرافی بھی ہمیں اویل کرائیں. میموگرافی بھی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3D میموگرافی بھی اسٹارٹ کرائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جو سمپل میموگرافی ہے وہ 2D ہے، وہ ہمیں ایک حد تک بتاتی ہے، لیکن جو ایک اگلی سٹیج ہے 3D میموگرافی، وہ اس سے بھی بہتر ہے. تو ہم کوشش کریں گے، جیسے سر نے بھی کہا، تو ہم میموگرافی کی مشین لے کے آئیں گے اور جو ہے نا اور بہتر سروسز دینے کی کوشش کریں گے. باقی ہم نے جو ہے نا کچھ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، یہ جو ہے نا الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا پائے، ہم کچھ کنٹریبیوشن کر پائے. یہ ہمارے سی ٹی اسکین ڈپارٹمنٹ سے ایکچوئل ڈیٹا ہے. یہ ہمارے کچھ پیشنٹس ہیں جنہیں ہم نے اسٹیجنگ کے لیے جو ہے نا یہ ہمارے پاس پیشنٹ آئے جن کی ہم نے اسٹیجنگ کی. اس کے علاوہ کچھ اور ہمارے پاس پیتھولوجی کا ڈیٹا ہے جس میں ہم نے جو ہے نا کچھ تھوڑا سا اپنے جو ہمارے تقریباً جنوری سے اکتوبر تک ہے اس میں کچھ ہم نے یہ ڈیٹا پریپیئر کیا ہے. اس میں کچھ پیشنٹس ہیں، اس میں ہم نے جو ہماری لیب میں فیسلٹیز دے رہی ہیں، جیسے امیونو ہسٹوکیمسٹری ہے، ER PR مارکرز ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے یہ پیشنٹس کو ارینج کیا ہے. یہ ایکچوئل ڈیٹا ہے، یہ سروسز پیشنٹس کو دی جا رہی ہیں اور انتہائی مناسب ریٹس کے اوپر. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم ایکچوئل میں امپیکٹ لا رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں. یہ ہم نے کچھ دیکھا، جیسے کہ میں بھی آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ ارلی ڈیٹیکشن. اب ہم نے یہ پیٹرن دیکھا کہ جو ینگر وومن ہے ان میں جو کینسر ہے وہ زیادہ اگریسیولی آ رہا ہے. تو زیادہ اگریسیو کا کیا مطلب ہے؟
एक चीज़ एक शिद्दत से अटैक कर रही है तो इसका मतलब है हमारे पास हथियार भी तगड़े होने चाहिए। तगड़े, हम जैसे कोई लड़ाई लड़नी हो तो लड़ाई तो हम तभी लड़ेंगे ना अगर हम तैयार होंगे। तो अगर हम तैयार ही नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे? तो कैंसर का तगड़ा हमला हमें तगड़ी तैयारी चाहिए ताकि हम इससे लड़ सकें। और खुशी की बात यह है कि ये क्योरेबल है, तो इसलिए हमने ज़्यादा बेहतर तैयारी करनी है ताकि हम इसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकें। अब जो हमने क्या काम करना है, हम फीमेल्स क्या कर सकती हैं, मतलब एक घर में खातून है सिंपल, वो क्या कर सकती है? वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करे। जैसे ही वो अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस करे, एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को विज़िट करे ताकि उसकी आगे जो है ना टेस्ट हो सके। और एक और चीज़, सपोज घर में 6 ख़वातीन हैं, 6 में से 2 पढ़ी लिखी हैं या 1 पढ़ी लिखी है, तो उसे एक पढ़ी लिखी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बाकी 5 को भी इनकरेज करे। हमने अपने जो 7 लोग हैं उन्हें भी इनकरेज करना है कि जी आप जाएं अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाएं। ये कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है, ऐसे ही है ना, बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं है। इन केस अगर मुझे कोई बीमारी है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, या है कोई कसूर? तो उसको ये फील करना कि यार ये शर्म की बात है, अगर मैं किसी को बताऊंगी कि तो ये शायद कोई बड़ी मसले वाली बात है या मैंने इसे छुपाना है, तो ये जो सोच है ये इंतहाई गलत है। जब भी आपको कोई मसला होता है आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि तकरीबन जब तक जो गिल्टी है वो जब तक 2 सेंटीमीटर की नहीं हो जाती तब तक वो आपको फील नहीं होगी। आपने क्या फील करना है? पेन, आपकी स्किन के ऊपर चेंजेस, जैसे सर ने बड़ी डिटेल में बताया। अगर आप हर महीने अपने आप को चेक कर रही हैं तो ही आप मामूली सी तब्दीली को नोट कर पाएंगी ना। अगर आप अपने आप को चेक ही नहीं करेंगी तो फिर कैसे पता चलेगा आपको कि आपको ये मसला है? इसलिए आपने अपने आप से अवेयर रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप को एग्ज़ामिन करना है। और सबसे जो है ना सबसे बड़ी बात कि हमेशा हर चीज़ में जो है ना अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। जो है ना ये पूरी जो दुनिया है अल्लाह ताला चला रहा है, तो अगर आप किसी ऐसी मसले में पड़ भी गई हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। और दूसरी बड़ी बात कि ये दुनिया वसीलों से चलती है, ऐसे ही है ना, वसीलों से चल रही है ना दुनिया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये वसीला है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मेरा जो है ना आज क्लोजिंग मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी मदर का ख्याल रखें, अपने घर में जितनी ख़वातीन हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि एक ख़ातून की सेहत पूरे घर की सेहत है। वो ठीक होगी तो पूरा घर चलेगा, अगर वो ठीक नहीं होगी तो घर नहीं चलेगा। एक इसी तरह जो है ना हमारा माशरा औरत से चल रहा है। अगर हमारे घर में कोई ख़ातून बीमार हो जाए तो पूरे घर का साइकिल रुक जाता है। इसी तरह ख़वातीन अगर हेल्दी नहीं होंगी तो हमारा माशरे का साइकिल रुक जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। अपने आप को अहम समझें, अपनी सेहत को अहम समझें। और मैं एक बार फिर CEO साहब का MTJ फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ हम सारे इकट्ठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं। और आस लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। और जितनी भी सजेशंस हैं इनको इंशाल्लाह इन पे काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।